جب ایک لڑکی اس قدر دلیری کا مظاہرہ فرما سکتی تھی تو میں کیسے اپنے قدم پیچھے ڈالتا؟ میں تو ویسے ہی مردہ خانے میں رات گزارنے کے ارادے سے ہی آیا تھا۔ یہ تو مجھ پر مہربانی ہو گئی کہ اس نے میری تنہائی کے خیال سے 2 اور انسان بھیج دیے۔ اب میرے لیے مردہ خانے میں رات کاٹنا کچھ مشکل نہ تھا۔ مردہ خانے کی عمارت خط الگ تلگ قائم کی گئی تھی۔ مردہ خانے سے وابستہ کچھ دہشت انگیز واقعات کے منظر عام پر آنے کے بعد اسپتال کی انتظامیہ نے مردہ خانے کی عمارت کو مزید 4 دیواری چڑھا کر عام افراد کے داخلے کے لیے قطعی ممنوع قرار دے دیا تھا، اور نئی 4 دیواری کی لمبائی انسانی خط سے دگنی رکھی گئی تھی۔ اندر داخل ہونے کے لیے ایک مضبوط لوہے کا گیٹ لگا دیا گیا تھا جس پر ہر وقت ایک بڑا سا تالا لگا کر رکھا جاتا تھا۔ لیکن اس اتفاق کو کیا نام دیا جائے کہ جس وقت میں اور وہ لڑکے وہاں پہنچے نہ صرف گیٹ کا تالا کھلا ہوا تھا بلکہ پورا گیٹ ہی اس طرح کھلا پڑا تھا جیسے ہمارے آمد پر وہ اپنے دونوں بازو کشادہ کیے ہمیں خوش آمدید کہہ رہا ہے۔ یعنی کیا بات تھی کہ اس گیٹ کے اندر داخل ہوتے ہی مجھ پر ایک بار پھر شدید خوف کا حملہ ہوا اور بے اختیار میری دل کی دھڑکن تیز ہو کر رہ گئی۔ شاید اس کی وجہ وہ وحشت و یاسیت تھی جس نے ماحول پر گہرا اثر جما رکھا تھا۔ ایک نازک مزاج کی لڑکی کو بے خوف و خطر آگے بڑھتے دیکھ کر میں نے خود پر لعنت بھیجی اور اس کے ہم قدم چلنے کے لیے اپنی رفتار میں اضافہ کیا۔ لیکن اس قدر گہری اور دل ہلا کر رکھ دینے والی خاموشی طاری تھی کہ میرے لیے ہر ممکن کوشش کے باوجود میرے قدم نے تیزی دکھانے سے معذوری ظاہر کری۔ سناٹے کا یہ عالم تھا کہ میری اپنی سانسوں کی آواز میری سماعتوں سے ٹکرا رہی تھی۔ آپ کو ڈر تو نہیں لگ رہا؟ مردہ خانے کے بڑے دروازے کے قریب پہنچ کر وہ ایک دم سے رک گئی اور گردن گھما کے میری جانب دیکھ کر عجیب سے لہجے میں دریافت کیا، اور اس کے لبوں پر سجی مسکراہٹ مجھے بہت پراسرار معنی خیز لگی۔ نہیں، میں نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے فوراً سے جواب دیا۔ میری اندرونی کیفیت میری ظاہری حالت کے قطعی برعکس تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ خوف نے مجھے اپنی گرفت میں کس رکھا تھا۔ آئیے اندر چلتے ہیں۔ اس نے چہرے کا رخ دروازے کی جانب کر لیا۔ میں نے دیکھا کہ اس نے بند دروازے پر ہی ہاتھ رکھا ہی تھا کہ لمحے بھر کی تاخیر کے بعد چین کی ہیبت ناک آواز کے ساتھ دروازہ کھل کر رہ گیا اور وہ ہوا کے بگولے کے مانند اندر داخل ہو گئی۔ میں نے بھی دھڑکتے دل کے ساتھ مردہ خانے کے اندر قدم رکھ دی۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک بے حد ناگوار اور انتہا سے زیادہ ناقابل برداشت بو نے ہمارا استقبال کیا۔ میں نے فوراً سے پہلے جیب سے رومال نکال کر ناک اور منہ پر رکھ لیا۔ اگر میں ایسا نہیں کرتا تو مجھے اسپائے آ گئے تھے، کیونکہ سڑے ہوئے گوشت اور جمے ہوئے خون کی بو نے بہت بدبو پھیلا رکھی تھی۔ اگرچہ مردہ خانے میں روشنی کے مناسب انتظام کے لیے کئی ٹیوب لائٹس لگی ہوئی تھیں، لیکن ان میں سے زیادہ تر بند پڑی تھیں، اور ایک دو جو جلنے کی زحمت فرما رہی تھیں اس پر جمی گرد و غبار کی موٹی تہہ نے جہاں اسپتال کی انتظامیہ کی بے توجہی کی کہانی بیان کر دی، وہیں گرد و غبار کی وجہ سے ٹیوب لائٹ کی روشنی پر بھی اس کا اثر پڑ رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے 0 وولٹ کا بلب اپنی روشنی بکھیرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ مردہ خانہ کشادگی کے لحاظ سے زیادہ بڑا نہیں تھا، لیکن کمرے کی طوالت بہت زیادہ تھی۔ طویل کمرے میں دائیں بائیں لائن سے کئی قد اعظم سائز کی میزیں رکھی ہوئی تھیں۔ انہی میزوں پر مختلف حادثات میں ہلاک ہونے والے ایسے افراد کے بے جان جسم پڑے تھے جن کی کوئی شناخت نہ تھی، اور نہ ہی ان لاوارث مردہ جسموں کو لینے کے لیے کوئی آیا تھا۔ نہ جانے یہ مردہ وجود کب سے اس سخت خانے میں یوں گور و کفن پڑے تھے۔ اسپتال کی انتظامیہ نے ان لاوارث مردوں کو سرد خانے میں سر تاپا سفید چادروں سے ڈھانپ کر رکھا ہوا تھا، اور اسی مردہ خانے سے منسلک ایک اور کمرہ بھی تھا جس میں وہ مردہ وجود رکھے ہوئے تھے جو بری طرح سے کٹ پٹ کر ہلاک ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ انسانی اعضاء جیسے ہاتھ، پاؤں اور گردنیں وغیرہ بھی کئی تعداد میں وہاں رکھی گئی تھیں۔ یہ سب باتیں یہاں آنے سے قبل میں نے مختلف لوگوں سے سنی تھی۔ سفید چادروں میں پوشیدہ مردوں پر نگاہیں دوڑاتے ہوئے میری نظریں حسینہ پر جا کر ٹھہری۔ اس نے میری جانب پشت کی ہوئی تھی اور وہ غالباً اپنے ساتھی کو تلاش کرنے میں مصروف تھی جو مجھے طویل مردہ خانے کے اندر کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میرا خیال ہے آپ کا ساتھی یہاں نہیں آیا، میں نے اکتاہٹ دکھائی۔ میں یہ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا آخر پوری رات میں اس مردہ خانے میں کس طرح گزاروں گا، کیونکہ مردہ خانے میں ہر سو پھیلی ہوئی سڑے ہوئے گوشت اور خون کی بو سے میرا دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ میرے لیے سانس لینا بھی دوبھر ہو رہا تھا۔ پوری رات گزارنا تو ایک طرف، مجھ سے یہاں لمحے بھر کھڑے رہنا مشکل ہو رہا تھا، لیکن مجھے یہ دیکھ کر حیرت کے ساتھ ساتھ تعجب بھی ہو رہا تھا کہ وہ لڑکی ایسے بدبودار ماحول میں قطعی پرسکون کھڑی تھی۔ اس نے ناگوار بو سے بچنے کے لیے ناک اور منہ پر کپڑا رکھنے کی زحمت بھی نہ کی تھی۔ آخر کیا وجہ تھی کہ اسے بو محسوس نہیں ہو رہی تھی؟ میں قطعی نہ جان سکا تھا۔
آئیے ہم آپ کے ساتھی کو یہاں اور تلاش کرتے ہوئے یہاں نہیں ہیں۔ میں نے پھر حسینہ کو مخاطب کیا۔ وہ یہیں ہے، مجھے معلوم ہے، وہ اسی جگہ پر ہے اور مجھ سے چھپ نہیں سکتا۔ حسینہ نے میری جانب دیکھے بغیر یقین سے بھرپور لہجے میں جواب دیا اور الٹے ہاتھ کی سمت مردوں کی میز کی جانب قدم بڑھانے لگی۔ میں خاموشی سے اس کی ہر حرکت کو دیکھتا رہا۔ 7-8 مردوں کا سفید چادر کے اوپر سے ہی بغیر اجازت لینے کے بعد وہ ایک میز کے قریب جا کھڑی ہوئی اور اس طرح آنکھیں پھاڑے مردے پر پڑی سفید چادر کو تکنے لگی جیسے اسے چادر میں چھپے مردے کا چہرہ دکھائی دے رہا ہو اور وہ چہرہ اس کے ساتھی کا ہو جو اسے ستانے کے لیے خالی میز پر مردہ بن کر لیٹ گیا ہو۔ اور پھر اگلے ہی لمحے لڑکی نے اپنا ہاتھ بڑھا کر مردے کے وجود پر پڑی چادر کھینچ لی۔ عین اسی لمحے بے اختیار میں زور سے کہہ اٹھا، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ مردوں پر سے چادر مت ہٹائیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے منع کیا۔ میرے لبوں سے ان الفاظ کا ادا ہونا تھا کہ اس نے تیزی سے گردن گھما کے میری جانب دیکھا کیا تھا اس کے چہرے پر نظر ڈالتے ہی میرا دل اچھل کر حلق میں آن پھنسا، پورے وجود پر برف سی جم کر رہ گئی اور میں اپنی پتھرائی ہوئی نظروں سے اس کے بدلتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ مردوں کے وجود پر پڑی چادروں کی طرح اس کے چہرے کی رنگت ہی سفید ہو رہی تھی اور وہ آنکھیں جو کچھ لمحات پہلے زندگی سے بھرپور ہیروں کی مانند چمکتی دکھائی دے رہی تھی اس لمحے قطعی خالی ویران اور اجاڑ دکھائی دے رہی تھی۔ جانے یہ مردہ خانے کا ماحول کا اثر تھا یا میری نظریں کو دھوکہ کھا رہی تھیں کہ وہ خوبصورت لڑکی مجھے ایک بے جان وجود محسوس ہو رہی تھی۔ یہ میرا ساتھی ہے، میں نے کہا تھا کہ میرا ساتھی یہیں موجود ہے، یہ دیکھو، یہ رہا میرا ساتھی۔ صرف چہرے یا آنکھوں پر کیا منحصر، اس کی آواز ہی بدل چکی تھی، روح فرسا خرخراتی ہوئی کری ترین آواز، جیسے دو خونخوار بلیاں آپس میں بھڑ گئیں۔ میرے دل کی دھڑکنیں اپنے معمول سے ہٹ کر اس قدر تیزی سے دھڑکنے لگیں جیسے دل کا غلاف پھاڑتی ہوئی اور سینے کی ہڈیاں توڑتی ہوئی راہ فرار اختیار کر جائیں گی۔ لمحے بھر کے اندر میرے جسم کے مسامات سے پسینے موٹے موٹے قطروں کی صورت میں باہر آنے لگا۔ یہ آپ کا ساتھی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ایک مرے ہوئے انسان کا جسم ہے۔ میں نے خوف سے تھوک نگلتے ہوئے مشکل تمام اپنی بات مکمل کی۔ سچ تو یہ ہے کہ مجھے مردوں کے وجود سے زیادہ اس لڑکی کے وجود سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ہاں، یہ مر چکا ہے، ظالموں نے اسے مار ڈالا، وہ دکھی لہجے میں بولی۔ کس نے مارا؟ آپ کے ساتھی کو، میں نے خوف دور کرتے ہوئے یوں ہی ایک سوال کر ڈالا۔ ہم ایک دوسرے بہت محبت کرتے ہیں، ہماری شادی ہونے والی تھی، ہم یہاں اپنے ایک انکل کی عیادت کے لیے دوسرے شہر سے آئے تھے۔ عیادت کرنے کے بعد ہم اپنے شہر جانے کے ارادے سے اپنی شادی کی کچھ شاپنگ کر کے ہوٹل لوٹ رہے تھے کہ ایک رفتار بس ہمیں ٹکر مارتی گزر گئی۔ ٹکر اس قدر شدید تھی کہ ہماری ہڈیاں پتلیاں سلامت نہ رہیں۔ ہم کئی لمحات تک سڑک پر پڑے ماہی بے آب کی مانند تڑپتے رہے اور آخر یوں تڑپ کر ہم نے زندگی کا دامن چھوڑ دیا۔ حسینہ کے لبوں سے کرب انگیز سسکاری نکلی اور میرے لبوں سے بے اختیار چیخ آزاد ہو کر رہ گئی۔ میں سر تاپا ہل کر رہ گیا۔ بات ہی ہلا کر رکھ دینے والی تھی جسے میں ایک زندہ انسان سمجھ کر اس کی مدد کرنے کے خیال سے مردوں کے درمیان چلا آیا تھا۔ وہ لڑکی خود ایک بدرو نکلی اور میں ایک بدرو کے ساتھ ایسی جگہ کھڑا تھا جہاں میرے دائیں بائیں سفید چادر میں لپٹے سارے بے جان جسم پڑے تھے جو اس لائق نہ تھے کہ ایک بدرو کے چنگل سے مجھے نجات دلا سکے۔ میرے وجود پر غیر محسوس کپاہٹ طاری ہونے لگی اور دماغ سنسنانے لگا۔ یہ میرا ساتھی ہے اور میرے ایک اشارے پر یہ جاگ اٹھے گا، پھر ہماری شادی ہوگی، ڈھول بجیں گے، ٹفلی بجائی جائے گی، ناچ گانا ہوگا، بہت مزہ آئے گا۔ وہ خوشی کی ذاتی سے جھوم اٹھی اور بے انتہا بھیانک مکروہ قہقہ لگانے لگی۔ خوشی کی ذاتی نے اس کے چہرے کی خوفناکیت میں مزید اضافہ کر دیا۔ اس کے رقص سے ایسی دہشت انگیز غراہٹیں خارج ہونے لگیں کہ میرا دل میرے قابو سے باہر ہو گیا۔ مجھے شک نہیں، یقین سا ہونے لگا کسی بھی لمحے خوف کی ذاتیت کی وجہ سے میرا دل پھٹ جائے گا، لیکن مجھے ابھی اور بھی بہت کچھ دیکھنا مقصود تھا، اس لیے نہ تو میرا دل پھٹا اور نہ ہی میں بے ہوش ہوا، بس گوشت پوست کا مجسمہ بنا اس بدرو کی خوشی دیکھتا رہا جو زور زور سے تالیاں پیٹتی ہوئی بہت بے ڈھنگ کے انداز سے ناچے جا رہی تھی۔ لاکھ چاہنے کے باوجود میں اپنی جگہ سے ایک انچ بھی ادھر ادھر حرکت نہ کر سکا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ شاید اسی لمحے میرے دماغ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکا تھا۔ میری محبت، میرا پیار، میرے ساتھی، میرے محبوب، میرے دورے راجا، اٹھو نا، حسینہ نے اس کے مردے کے قریب جا کر بے حد محبت سے کہا۔
اور مردے پر سے چادر کھینچ لی۔ میں نے دیکھا کہ حسینہ کی محبت برے الفاظ نے جادو سے کر دکھایا۔ اس کے مردہ ساتھی کے بے جان وجود میں تحریک سے پیدا ہوئی، آنکھوں کے پھوٹے تھرتھرانے لگے اور اگلے لمحے مردے کی آنکھیں ایک دم سے کھل گئیں۔ خوف و دہشت کی انتہائی زیادتی سے میرے پورے وجود پہ چونٹیاں سی رینگتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ جسم کے تمام مسامات پسینے کے سوتے پھوٹ پڑے۔ میرے دیکھتے دیکھتے مردہ آہستہ آہستہ اپنی جگہ سے بلند ہونے لگا اور چند ہی لمحوں میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بیٹھتے ہی نے گردن گھما کے میری جانب دیکھا۔ اوہ! گٹھی کے مانند سفید چہرہ، بے انتہا خوفناک بڑی بڑی بے نور آنکھیں جن میں ویرانیاں سی چیخ رہی تھیں۔ اس مردے کو دیکھ کر مجھے اپنے وجود سے روح نکلتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ مردے کے منہ کا دھیانک کھلا اور اعصاب کو لرزا رکھ دینے والی بھیانک ہنسی کٹے پٹے ہونٹوں سے آزاد ہو کر مردہ خانے میں گونج گئی۔ میرا ساتھی اٹھ گیا۔ اٹھو دوستوں، تم سب بھی اٹھ بیٹھو۔ خوشی کی عادتی کے باعث وہ بالو کتے کی مانند ہراتی ہوئی ایک ایک میز کے قریب جا کر میزوں پر پڑے مردوں کے وجود سے چادریں کھینچتی ہوئی اور انہیں جھنجھوڑ کر بیدار کرتی ہوئی ملخہ کمرے میں جا گھسی۔ میں اپنے پورے حواسوں اور جاگتی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک ایک کر کے تمام مردے اسی طرح اٹھ کر اپنی جگہوں میں بیٹھتے رہے، جیسے وہ مرے ہوئے نہیں بلکہ سوئے ہوئے تھے۔ حسینہ نے انہیں گہری نیند سے بیدار کیا۔ اٹھتے ہی وہ اپنا منہ کا دانہ کھول کر فاؤں لگانے لگے۔ مردہ خانے کا ذرا ذرا ان کی بے جان ہنسی اور کھوکھلے قہقہوں سے گونج رہا تھا۔ خوف کے سائے اور برستی ہوئی آسمان میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ مردوں کے سماعت فکر قہقہوں میں ایسی وحشت انگیز اور بربرک پوشیدہ تھی کہ میرا دماغ جھنجھنا اٹھا، پورے وجود میں سنسنی سی دوڑ۔ مردوں کے انہیں قہقہوں میں اچانک تالیاں پیٹے جانے اور گانوں کی بھدی بے سری آوازیں میں شامل ہو گئی۔ خوف کے شکنجے میں بری طرح جکڑ جانے کے باوجود میں یہ سوچے بنا نہ رہ سکا کہ تالیاں پیٹے جانے اور گانوں کی کخت و بھدی آوازیں کہاں سے بلند ہو رہی ہیں۔ مجھے اپنے ذہن میں ہلچل مچاتے اس سوال کے جواب کے لیے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ چین کی تکلیف دہ آواز کے ساتھ ملکہ کمرے کا دروازہ کھلا اور چار زندہ مردہ وجود کے درمیان وہ شرماتی رجاتی بدرو حسینہ کمرے سے برآمد ہو۔ ان چار وجودوں کے چہرے بھی بالکل سفید ہو رہے تھے۔ ان کی آنکھیں بھی زندگی کی حقیقی چمک سے قطع عاری بے نور اور بے رنگ و پیران تھیں۔ یہی چار وجود اپنی کھوکھلی اور بھدی آوازوں میں ایک ساتھ غالباً کی شادی کا گیت گا رہے تھے جس کے الفاظ میری سمجھ سے باہر تھے، اور یہی چاروں بے دردی تالیاں پیٹتے جا رہے تھے۔ ان کی آمد کے بعد مردہ خانے میں شور ہنگامہ برپا ہونے لگا۔ میرے کانوں کے پردے بھی ضبط شدت سے پڑپڑانے لگے۔ قیامت سے جاگ اٹھی۔ تمام مردے بے تحاشا مسلسل ہنسے جا رہے تھے اور لمحے بھر کے توقف کے بغیر ایک تسلسل سے قہقہے لگائے جا رہے تھے۔ میں بے حس حرکت کھڑا محض یہ دہشتناک تماشا دیکھنے میں مجبور تھا۔ میرا حلق خشک اور چہرہ زرد پڑتا جا رہا تھا۔ وہ حسینہ اور اس کے اطراف کھڑے چار مردے جن میں دو عورتوں کے وجود بھی شامل تھے خوشی کی عادت سے تالیاں پیٹتے اور گانا گاتے ہوئے حسینہ کے اطراف چکراتے ہوئے اب رقص کرنے لگے تھے۔ وحشت انگیز رقص تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ رقص کی آڑ میں اپنے اندر دبے بھرپور غصے نفرت کا اظہار کر رہے ہوں۔ ان کے لہجوں سے بھیانک ترین غراٹیں بھی خارج ہو رہی تھیں۔ میں کب تک اس قدر دہشت انگیز تماشے سنجو ہوتا؟ میں نے خوف کے جال سے رہائی حاصل کرنے کی جد و جہد شروع کر دی۔ میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دھیرے دھیرے بیدار ہونے لگی۔ خوف و سختی کی زنجیروں سے آزاد ہوتی میرا دماغ پہلی فرصت میں بچاؤ کی تدبیر پر غور کرنے لگا۔ میں جلد از جلد ان مردوں کے چنگل سے نکلنا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ تمام مردوں کو چار مردوں کے ناچ گانوں میں مصروف پا کر میں نے ایک دم سے دروازے کی جانب دوڑ لگا دی۔ میرے پاؤں میں گویا بجلی سے بھر گئے۔ مختصر ترین لمحات کے اندر دروازے تک پہنچ گیا اور میں دروازہ کھولنے کے لیے دروازے کی جانب بڑھا ہی تھا کہ محفل چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ تم تو آج کی رات ہمارے خاص مہمان ہو، ہم تمہیں نہیں جانے دیں گے۔ ایک دم سے اور غیر متوقع طور پر ایک مردہ میرے دروازے کی جانب آن کھڑا ہوا۔ اس کی صورت دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں بے اختیار اس کے وجود سے دور ہٹ کر رہ گیا۔ میرے قدم بھی بری طرح لڑکھڑا کر رہ گئے۔ وجہ معقول تھی۔ اس مردے کا آدھا چہرہ گوشت سے اور آدھا چہرہ کھال سے عاری تھا۔ ایک آنکھ کی جگہ مخصوص تاریک گول سے گڑا تھا اور دوسری آنکھ ایک ڈوری سے مساوی نس سے جڑی باہر نکل رہی تھی۔ اس کی کھال سے عاری گال پر لڑ رہی تھی۔ خوف کی انتہائی ذاتی سے میرا انگ لرزنے لگا۔ پٹی پٹی آنکھوں سے بھیانک صورت مردے کو تکتے ہوئے قدم بقدم میں پیچھے ہٹنے لگا، پیچھے کی جانب، اس لیے کہ وہ مردہ ہیبت ناک قدم بڑھاتے ہوئے میری جانب بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ پیچھے ہٹتے تو میرا وجود ایک دیوار سے چل لگا۔ دیوار سے لگتے ہی میں زندگی کا ایک اور خوفناک اور لرزاں اور اندام منظر دیکھنے لگا۔ اس لمحے مجھے اپنا لہو
لڑکوں میں جمتا محسوس ہونے لگا۔ میں سیم کا دیوار میں سمانے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ تعداد تر 5 یا شاید 7 تھے۔ اسی ملک کمرے سے باہر آ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر زردی ملی ہوئی تھی، آنکھیں ویران، بینور اور خوفناک حتیٰ لوگوں سے باہر اٹھی ہوئی تھیں۔ یہ سب تو تھا، اس کے علاوہ ان مردوں میں ایک مشترک بات یہ تھی کہ کوئی بھی اپنے پورے وجود کے ساتھ نہیں تھا۔ کسی مردے کا بازو ٹوٹا ہوا تھا، کسی کی آدھی ٹانگ غائب تھی، کسی کی ٹوٹی ہوئی گردن ایک جانب ڈھلکی ہوئی تھی۔ ہمارا قصور کیا تھا؟ ہم نے کسی کیا بگاڑا تھا؟ ہمیں کیوں اس بے رحمی سے مار دیا گیا؟ وہ کرب اذیت سے روتے بلبلاتے بہن کرنے لگے۔ انہوں نے اپنے وجود کے بریدہ اعضاء اپنے ہاتھوں میں اٹھا رکھے تھے۔ میرا پورا وجود پسینے کے عادت سے اس طرح تر ہو رہا تھا جیسے میں نے تن کے کپڑوں میں موجودگی سمیت کسی نہر میں ڈبکی لگا دی ہو۔ دل کی دھڑکنیں بھی کسی طور قابو میں نہ آ رہی تھیں۔ ان کے لبوں سے درد و تکلیف میں ڈوبی اس قدر کرب انگیز کراہائیں اذان ہونے لگی، مجھے اپنا دل کلیجہ پھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ ان کی آوازوں میں بسک کر باقی سب مردوں پر بھی اپنی خوشی بھول کر ان کے درد میں باہم شامل ہونے میں مجبور ہو گئے اور بے حد بھیانک انداز سے رونے پیٹنے لگے۔ اتنا تو میں جان چکا تھا کہ حسینہ کا بھوت مجھے دھوکے سے گھیر کر اس مردہ خانے میں شاید یہی سب کچھ دکھانے کے لیے لے آیا تھا۔ یہ تمام مردے کسی نہ کسی حادثے کے زد میں آ کر اپنی زندگی سے ہاتھ ڈھو بیٹھے تھے، یا جنہیں بے رحم ظالم لوگوں نے صفاقی سے جسم میں مختلف اعضاء کاٹ کر مار ڈالا تھا، اور یہ مرے ہوئے بے قصور لوگ اپنا وہی کا بیان کر رہے تھے۔ لیکن وہ مجھ سے کیا چاہتے تھے؟ میں کس قسم کی مدد؟ میں اس لیے ہمیں قطعی یہ نہیں جان پایا۔ اس میں مجھ پر حاوی خوف اور دہشت نے مجھے سوچنے سمجھنے کے لائق ہی نہیں رکھا۔ اسی لمحے میں صرف یہی سوچ رہا تھا کہ میں اس مردہ خانے سے باہر کبھی نکل پاؤں گا؟ یہ بدرویں اور زندہ مردہ وجود مجھے مار ڈالیں گے۔ بے بسی کی انتہا پہنچ کر ایک دم میں نے روتے ہوئے چیخ کر بولا، مجھے جانے دو، میں جانا چاہتا ہوں۔ مجھ پر رحم کرو، میں تمہیں مارنے نہیں آیا، میں نے تمہیں نہیں مارا۔ مجھے کس بات کی سزا دے رہے ہو؟ میرا کیا قصور ہے؟ میں نے بلک بلک رونا شروع کر دیا اور دیوار سے پیٹ رگڑتا زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا کے بلند آواز بچوں کی طرح رونے لگا۔ نہ جانے کتنی دیر تک میں روتا رہا۔ اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا کہ ایک دم مردہ خانے میں خاموشی چھا گئی، اس قدر گہری خاموشی کہ مجھے اپنے دل کی دھڑکنیں واضح سنائی دینے لگی۔ میں روتے تو چپ سا ہو گیا، اپنے دل کی تسلی کے لیے بند آنکھوں سے اطراف ہونے والے مردوں کی نقل و حرکت کو محسوس کرنے لگا۔ مجھے کوئی آواز نہیں سنائی دی کہ آخر اس قدر سکوت کیوں طاری ہو گیا، اور وہ گانے اور رقص کی آوازیں کہاں گئیں؟ یہی کچھ دیکھنے کے لیے میں نے دھڑکتے دل سے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولیں، اور جو ہی میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا، بے تر میں حلق سے ایک دل خراش چیخ آزاد ہو کر رہ گئی۔ وجہ معقول تھی، تمام زندہ مردہ وجود مجھے گھیرے میرے بہت قریب گھٹنوں سے اپنے ہاتھ کے ہتھیلی ٹکائے ہوئے رکوع کے سے انداز میں مجھ پر جھکے کھڑے، اپنے ویران اجاڑ آنکھیں میرے چہرے پر گاڑے، اپنے سفید و زرد اور موت سے ٹھنڈے پڑے چہرے میرے بہت قریب کیے، نہایت خاموشی سے کھڑے مجھے ٹکٹکی باندھے گھورے جا رہے تھے۔ ہم بھی بہت روئے تھے، بہت گڑ گڑائے تھے، ہاتھ جوڑ جوڑ کر لوگوں سے زندگی بھیک مانگی تھی، لیکن کسی نے ہماری زندگی بچانے کی کوشش نہیں کی، اور مرنے کے بعد ہمارے جسموں کو لاوارث کے اپنے یہاں پھینک گئے۔ ہمارا کیا قصور تھا؟ ہم بھی تو جینا چاہتے تھے، لیکن تم جیسے انسانوں کی غفلت، لاپرواہی اور بے رحمی سنگ دلی نے ہمیں پھینک دیا اور ہماری زندگی چھین لی۔ بتاؤ، ہم محرومیوں کا ظالم کس طرح ایک مردہ کرب سے بولا، اور باقی سب کرب و اذیت سے سرکیاں بھرنے لگے۔ میں نے اپنے وجود کو سمیٹتے ہوئے خوفزدہ نگاہوں سے ان مردہ آفتوں کو تکتا رہا۔ ایک ہی صورت ہے کہ ہم تجھے مار ڈالیں۔ تو ویسے بھی ہمیں پریشان کرنے اور ہماری موت کا مذاق اڑانے کے لیے یہاں آنے کا سوچ رہا تھا نا؟ دیکھ، میں خود تجھے یہاں لے آئی، اور اب ہم تجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ وہی لڑکی باول بتیا کی مانو گھبرائی اور گئی لمحے مجھ پہ جھپٹنے کے لیے آگے بڑھی۔ نہیں نہیں، مجھے کوئی بچا لے، یہ مردے مجھے مار ڈالیں۔ اگر کوئی آواز سن رہا ہے تو مجھے بچائے، میں نے اپنی پوری قوت سے چیخ چیخ کر کہا۔ میں ان زندہ مردوں کے درمیان سے نکلنے کی اپنی سی کوشش کر رہا تھا، لیکن زندہ مردوں نے بیک وقت مجھ پر حملہ کر دیا۔ ان سب کے ایک ایک ہاتھ برق رفتاری سے میرے گلے کی جانب بڑھے اور میری گردن سے آن کر لپٹتے چلے گئے۔ انہوں نے میری گردن اپنے پنجوں کی گرفت میں لے لی۔ ان کے سفید اور زندگی کی چمک سے عاری چہرے مزید خوفناک سے خوفناک ترین ہوتے چلے گئے۔ ان کی بے جان ہاتھوں کی گرفت لمحہ و لمحہ تنگ ہوتی چلی گئی، اور میں ان کی گرفت میں ذبح ہوتے مرغی کے پانی تڑپ کر رہ گیا۔ میرے دماغ کو تاریکیاں سی مسلط ہونے لگیں۔ آخری آواز جو میری سماعتوں سے آن کر ٹکرائی، وہ ایک مرد کی آواز تھی جو کہہ رہا تھا، میں نے اپنے کانوں سے کسی کی آواز سنی ہے جو مدد کے لیے پکار رہا تھا۔
اور وہ آواز 100% کسی زندہ انسان کی آواز تھی، خوف و دہشت سے بھرپور آواز۔ ہمیں مردہ خانے کے اندر جا کر دیکھنا چاہے، شاید پھر کوئی۔ اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہ رہا، اور بے ہوش ہونے سے قبل جو آواز رشی کانت کے سماعتوں کو پہنچی تھی وہ اسپتال کے چوکیدار کی تھی، جس نے رشی کانت کی مدد کی پکار سن کر اسے اپنا وہم جان کر خطے انداز نہیں کیا، بلکہ عملے کے کچھ اور لوگوں کو اپنے ساتھ لیا اور مردہ خانے میں داخل ہو کر جب پورا جائزہ لیا تو ایک کونے میں انہیں رشی کانت کا بے ہوش وجود پڑا ہوا دکھائی دیا۔ جب رشی کانت کو ہوش میں لایا گیا تو اپنے اطراف ہمیں پا کر وہ خوف و دہشت سے چیختے چلانے لگا اور اپنے ذہنی توازن کھو بیٹھا۔ چوکیدار نے اس کے بھائی کو بتایا، کیا آپ کے بھائی خوش نصیبی تھی کہ میں اس وقت مردہ خانے کی عمارت کے قریب موجود تھا اور میں نے اس کی چیخ و پکار کی آواز سن لی، ورنہ شام ہوتے ہی مردہ خانے کے اندر جانا تو دور کی بات، اس طرف آنے کی بھی کوئی حماقت نہیں کرتا۔ لیکن رشی مردہ خانے کے اندر کیسے داخل ہوا؟ مردہ خانے کا گیٹ تو ہر وقت لاک رہتا ہے۔ میں نے اپنی حیرت کا اظہار کیا۔ صبح ہم میں سے کوئی بھی اس طرف آ کر گیٹ کو اپنے ہاتھوں سے بند کر کے موٹر کا تالا لگا دیتا ہے، لیکن جانے رات کی کس پہر یہ تالا خود بخود کھل جاتا ہے اور ہزار احتیاط کے باوجود مردہ خانے کی تمام آتمائیں باہر نکل آتی ہیں اور کسی نہ کسی کو اپنا شکار بنا کر مردہ خانے کے اندر لے جانے میں کامیاب ہو جاتی ہیں۔ چوکیدار نے یہ جواب دے کر ہمارے شک کو یقین میں بدل دیا، کیونکہ ہم نے بھی کئی لوگوں کی زبان سے یہی سنا تھا کہ مردہ خانے میں بسی بدروئی یا بری آتمائیں اسپتال کے روم میں گھومتی پھرتی ہیں، اور کئی لوگوں سے انہوں نے بات بھی کی۔ جب نارمل ہونے کے بعد رشی کانت نے ہمیں یہ کہانی سنائی تو حیرت کے ذاتی سامان منہ کھلے کو لے رہ گئے۔ میں نے جواباً ایک لفظ بھی نہیں کہا، لیکن انیل شرما ایک دم سے اپنی جگہ سے اٹھا رشی کے قدموں پہ گر کر رونے لگا۔ ارے یہ کیا کر رہے ہو؟ اس میں تم لوگوں کی کوئی غلطی نہیں، مجھے ایسی جگہ جانے سے پہلے ایک بار ٹھنڈے دل میں معاف سے سوچنا چاہیے تھا۔ بہرحال میں ٹھیک تو ہو گیا ہوں نا؟ رشی کانت نے جھک کر انیل شرما کو کاندھوں سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ بات یہ میرے دوست کہ میں نے تم دونوں سے ایک جھوٹ بولا تھا، میں نے عیسائی قبرستان میں رات بسر نہیں کی اور قبرستان تو دور سے بھی نہیں دیکھا۔ پوری رات قبرستان کے موضوع بنی ایک انگلش ہارر مووی دیکھ کر میں نے وہ رات اپنے گھر میں ہی گزاری۔ جو کچھ میں نے بتایا وہ خوف کے بارے میں اور جو کچھ کہا وہ سب میں نے اسی ہارر فلم کے سین و مکالمے دہرائے تھے۔ مجھے معاف کر دیں میرے دوست، اگر میں اپنی بہادری کو برقرار رکھنے کے لیے اس دن تم سے جھوٹ نہیں بولتا تو تمہیں 4 مہینے ایک ذہنی امراض کے اسپتال میں علاج کی تکلیف اور حیثیت سہتے ہوئے نہیں گزارنے پڑتے۔ میں نے واقعی پکی کمینگی کا ثبوت دیا ہے۔ مجھ جیسے دھوکے باز کو معافی مانگنے کا کوئی حق نہیں۔ انیل شرما یہ کہتے ہوئے رشی کانت سے لپٹ پڑا، جو سن کر لمحے بھر کے لیے حیرت زدہ ہونے کے بعد مسکرا دیا۔ کمینے تم اکیلے نہیں ہو، میں نے بھی شرمندگی سے سر جھکاتے اعتراف کیا۔ انیل شرما نے برق رفتاری سے گھوم کر میری جانب حیرت سے دیکھا۔ ایسی دگنی حیرت رشی کانت کی نگاہوں میں بھی دوڑنے لگی۔ کیا مطلب؟ انیل شرما نے غالباً اپنے دل کی تسلی کے لیے دریافت کیا۔ مطلب یہ ہے، میں نے اپنی قمیض کی ایک آستین چڑھا کر اپنا برہنہ بازو ان کی نگاہوں کے سامنے کر دیا، جس پر میں نے انگریزی زبان میں لفظ بزدل کو دبا کر خود کو پہلے اپنی بزدلی کی سزا دے دی تھی۔ رات 11 بجے کے بعد ہری داس اسکول جانے بڑھا تھا اور سچ تو یہ ہے کہ اس کا گیٹ کھول کر اندر بھی داخل ہو گیا تھا، لیکن اسکول کی دہشت انگیزی اور اس سے وابستہ دہشت انگیز کہانیاں یاد آتی میری ہمت جواب دے گی اور میں الٹے قدموں گھر لوٹ آیا۔ میں نے بھی اپنے دل کا جوڑ ظاہر کر دیا۔ رشی کانت کے لبوں پر ایسی مسکراہٹ سی تھی جو بہت زخمی اور دکھ سے بھرپور تھی۔ اگرچہ اس نے ہم دونوں دوستوں کو کچھ نہیں کہا، ہم پر کوئی طنز نہیں کیا، نہ ہی ہماری بزدلی کا مذاق اڑایا، لیکن اس کی آنکھیں اس کے دل میں چھپی بات ہم سے پوشیدہ نہ رہ سکی، چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی۔ پھر میں نے کیا گناہ کیا تھا؟ مجھے کس غلطی کا ایسا اذیتناک خمیازہ بھگتنا پڑا؟ میری شخصیت کے ساتھ تو لفظ پاگل ہمیشہ کے لیے جوڑ کر رہ گیا نا۔